نجاست ہر وہ پلیدگی جو واجب ہے ہر مسلمان پر کہ اس کو اپنے آپ سے دور کرے اور لباس پر، بدن پر یا کسی جگہ پہ لگ جائے تو وہاں سے زائل کرے۔ اس لیے دوسری وحی جو نازل ہوئی وہ کون سی وحی تھی؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک کیجیے، وثیابک فطہر والرجز فہجر، اور ہر قسم کے یہ پالید چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دیجئے جن کے لوگ پوجا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله۔ قرآن مجید کی اس آیت اور وثیابک فطہر، ان دو آیتوں کی روشنی میں ایک مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کون سی چیز نجس ہے اور کیسے اس نجاست سے بچ سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز بول الآدمی وغائط، بول و براز، کرم اللہ وجوہکم، یہ نجاست ہے، اور یہ اس وقت تک اس سے پاکیزگی ممکن نہیں جب تک لباس، بدن، جگہ اس کو دھو نہ دیا جائے۔ اور عموماً کسی چیز کو بھی نجاست سے پاک کرنا ہو تو 3 مرتبہ دھویا جاتا ہے۔ ہاں، وہ بچے جو ابھی کھانا نہیں کھاتے، اگر ان کا اس طرح کا مسئلہ سامنے آ جائے تو ان کو دھونے کی ضرورت نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بول الغلام ينضح وبول الجاریۃ یغسل، اگر بیٹا ہے اور ابھی کھاتا کچھ نہیں، صرف دودھ پیتا ہے، ایسا بچہ اگر یورین پاس کرتا ہے تو اس کے یورین پہ آپ چھینٹے لگائیں گے پانی کے، اس کو دھویا نہیں جائے گا۔ وبول الجاریۃ یغسل، ہاں اگر بیٹی ہے تو پھر اس کپڑے کو دھویا جائے گا۔ فرق کیوں ہے؟ شریعت نے اس بات کا فرق رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو ابھی آپ نے سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنن ابی داود میں 610 نمبر روایت میں ہے، جامع ترمذی میں بھی 610 نمبر روایت میں ہے، اور سنن ابن ماجہ میں 525 نمبر روایت میں ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارواء الغلیل میں اس کو صحیح کہا ہے۔ بچے کو عموماً زیادہ اٹھایا جاتا ہے تعم البلوہ، تو مشقت کو دور کرنے کے اللہ نے حکم دیا، اس کے مقابلے میں بچی کو زیادہ نہیں اٹھایا جاتا تھا۔ بچہ جب یورین پاس کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا یورین بکھر جائے، جس وجہ سے مشقت کی وجہ سے شریعت نے حکم دیا کہ اس پہ چھینٹے لگائے جائے، جبکہ اس کے مقابلے میں بچی کی یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ اور آج کل تو اس حدیث کی صداقت تو ہے ہی ہے، لیکن ڈاکٹرز بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ رطوبت جو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے جو بچی کے یورین میں ہے وہ بچے کے یورین میں نہیں۔ اس لیے اگر کھانا نہیں کھاتے، دودھ ہی پیتے ہیں، بچہ ہو یا بچی، تو پھر اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ بچے کے یورین پہ چھینٹے لگائے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اگر وہ بچے بھی کھانا کھانے لگ جائیں فَإِن طَعِمَا غُسِلَا جَمِيعًا، اگر دودھ کے ساتھ کوئی اور خوراک بھی لینا شروع کر دے تو پھر دونوں کے پیشاب پہ چھینٹے لگائے جائیں گے، چھینٹوں کی بجائے دھویا جائے گا، اس وقت تک پاکیزگی نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نسبت سے ایک اور بات بیان کی، ہو سکتا ہے آج کل تو ماشاءاللہ ماحول صاف ستھرا ہے، لیکن صاف ستھرا ماحول ہونے کے باوجود بھی کچھ لوگ تہذیب کے دائرے میں زندگی گزارنا پسند نہیں کرتے، اور راستوں میں اور اسی طرح جہاں انسانیت چلتی پھرتی نظر آتی ہے وہاں بھی پالیدگی اور نجاست بکھیرنے سے گریز نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ہاں اگر کسی کے جوتے پہ کوئی نجاست لگ جائے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ فرمان سنن ابی داود میں 385 نمبر روایت ہے، اذا وطی احدکم بنعلیہ الاذی، جب تم میں سے کسی شخص کے جوتے پہ کوئی نجاست لگائے، فإن التراب له طہور، اور آپ نے وہ جوتی پہنی اور آپ کو پتہ نہیں چلا، ایسا ہو گیا آپ مٹی پہ چلتے آئے ہیں تو مٹی پہ چلنے سے وہ جوتی پاک ہو جائے گی، اس شرط سے کہ وہ نجاست نظر نہ آئے، اور اگر وہ نظر آ رہی ہے تو پھر وہ نجاست باقی رہے گی، اس کو زائل کرنا پڑے گا۔ تیسری بات، تطہیر ذیل ثوب المرأة، عورتوں کا چونکہ حکم یہ ہے کہ وہ عبایا، برقع، چادر جس سے وہ پردہ کرتی ہیں، وہ اتنا لمبا پہنے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عورت کو چاہیے کہ ایک بالشت کپڑا اپنے پاؤں پہ لٹکائے، تو ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذن تنکشف اقدامہن، اگر ایک بالشت کپڑا ان کے پاؤں پہ ہوگا تو چلتے چلتے ان کے پاؤں نظر آئیں گے۔ قال یرخین ذراعا لا یزدن علیہ، جاؤ ان کو حکم دو کہ ایک ہاتھ لمبا کپڑا ڈال سکتی ہیں، اس سے زیادہ لمبا نہ کریں۔ اور آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، لو اتنا لمبا برقع اور چادر، یہ سارے شہر اور بازار کا کوڑا کرکٹ اکٹھا کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پاکیزگی کا بھی طریقہ بیان کیا۔ ان المرأة اذا مشت في الطريق القذر وبعده مكان طاهر اطيب منه فإن ذيل ثوبها يطهر بذلك، تو وہ عورت اگر اس کے برقعے، اس کی چادر، اس کے عبائے پہ کوئی چیز لگ جائے جو نجس ہے، پلید ہے، یطہرہ ما بعدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، اور یہ فرمان سنن ابی داود میں 383 نمبر پہ ہے، اور جامع ترمذی میں 143 نمبر پہ ہے۔ یطہرہ ما بعدہ، وہ پہنا ہوا ہے اور اس کو پتہ نہیں چلا، چلتے چلتے پاک جگہ پہ بھی تو لگتا ہے، جب وہ پاک جگہ پہ لگے گا تو یہ چادر اس کی وجہ سے پاک ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا پہلو بھی بیان کیا ہے، تطہیر الارض والفراش، اگر یہ بول و براز زمین پہ ہو یا فراش بستر پہ ہو تو اس کی پاکیزگی کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس پہ پانی انڈھیلا جائے اور اس کو اچھی طرح دھو دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دیہاتی آیا اور اس کو پتہ نہیں تھا، اس نے مسجد کے ایک کونے میں یورن پاس کیا، تو صحابہ کرام بڑے غصے میں آئے۔ آپ نے فرمایا، مہلا، رک جاؤ، لا تزرموا اے لا تقطعوا علیہ بولا، رک جاؤ، اس کو بیمار نہ کرنا، اس کو تو پتہ نہیں۔ جب وہ فارغ ہوا آپ نے بلایا، اور بلانے کے بعد کیا فرمایا؟ دعوہ، اس کو چھوڑ دو، وَأَحْرِقُوا عَلَى بَوْلِهِ سِجْلًا مِّن مَاءٍ، اور اس متاثرہ جگہ پہ پانی کا ڈول بہا دو، أَوْ ذَنُوبًا مِّن مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسَّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، اللہ نے تمہیں آسانی کے لیے بھیجا ہے، مشکل پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں ہے، 220 نمبر صحیح بخاری، اور صحیح مسلم میں 284 نمبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈول پانی کا منگوایا اور پانی بہا دیا، اور کہا اتنی تو بات تھی، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا، اور پھر اس کو بلا کے سمجھایا، سنو، مسجدیں ان کاموں کے لیے نہیں ہوتی، انما ہی لذکر اللہ والصلاۃ وتلاوت القرآن، مسجدیں تو نماز کے لیے بنائی جاتی ہیں،
اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ہوتی ہے، اس لیے مسجدوں میں آ کے نماز پڑھنی چاہیے، ذکر کرنا چاہیے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔